الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفينا برتئنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا قيس بنت الحسن الأنور، ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذريتهما، ثم إلى أرواح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي المراد وإخوانه الجميع، ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي العالمي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصباغ بن محمد بن علي، ثم إلى أرواح سيدنا عمر المهضار وإخوانه الجميع، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام القطب الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأدرس والحبيب بكر بن عبد الله العدني والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بن عبد الأبارس والحبيب عبد الله بن علي وحداد الرحمن بن الحبشي، ثم إلى روح فخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا بن سالم، ثم إلى الحبيب عبد الله بن سلم ظاهر حسن صلى البحر، ثم إلى روح جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية، خصوصا شيخنا وملاذنا سماد السلم والمحافظ المسلم فيه، وإلى رشينا الإمام محضر عبد القادر بن أحمد فيه، ثم إلى الحق عبد الله بن سلم عبد الرحمن بن عبد الله فيه محمد بن علي فيه أحمد بن محمد بن علي بن عبد الله فيه، ثم إلى الحباب الشريف أمي هاني بنت عبد الله بن عمير، ثم إلى روح الحباب فاطمة أم الحباب فاطمة، ثم إلى الحباب عائشة رفعان، ثم الحباب بنت إسماعيل، ثم الحباب الزهراء، ثم إلى الحباب فاطمة الحباب زينب الجفري، ثم إلى روح الحبيب محمد بن مولانا الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بلوي، وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ونود كل منهم في ترتيبهم، ثم إلى روح شيخنا كسير المرمي شيخنا كرم كل شعب وبيده كير رئيس من بجرين مسلم وفضل سيد السنوسي وعشري محمد تريدي من شافي مالك حنفي حنبلي من غزالي من بن عربي سيدي عبد العزيز الدباغ شيخ عبد الوهاب الشعراني وسائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولهم في الله خلفاء وعلى سلسلتهم، ثم إلى أرواح منطقة الأسماء في الليل من قبل هذا بعد هذا الليل من علماء أولياء أهل السنة وعلى سلسلتهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا شاه عبد القادر الجيلاني، سيد أحمد كبير الرفاعي، سيد إبراهيم الدسوقي، سيد أحمد البدوي، ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبلاد والأخبار والأفراد ووطن الأعظم من أهل النوبة وأهل الدرب، ثم إلى كل ولي وولية من مشارب الأرض إلى المغارب وصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنضاهم من سم جنهم وصونا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى سلطان الأولي مولانا شريف هداية الله ومولانا رمض ضنبا مولانا مذهب إبراهيم مولانا كبير مولانا إبراهيم مولانا درجة مولانا كويت ومولانا مريم مولانا قدس مولانا بن بدر سيدة فاطمة بنت ميمون وصول من الخلفاء مولانا سلسلة بنت الخلفاء شيخ باكر سلسلته أجمعين، ثم إلى روحي الشيخ علي بن الهيثم والشيخ بقاء بن بتوش والشيخ أبي سيد القيلي والشيخ حجر بن قصر حراني والشيخ كذا المنجيبي والشيخ معروف القرخي، ثم إلى روح الشيخ سعيد بن سلمة والشيخ سعد السويني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح أولياء هذا البلد خصوصا الحبيب الإمام الحسين بن أبي بكر عبد الحج عبد القادر، ثم إلى روح أبي علي بن رحمة الحبشي وعلي بن عطار وسالم بن دندان صهيب محمد وصهيب قنبل جميع الأولياء في جكرة وحواليه، ثم إلى الحبيب الإمام محمد بن الحداد محمد بن الرحمن السباق جميع الأبناء في جبل الشرقية والصالة الغربية وفي إندونيسيا في سنترا في آسيا في الكون، ثم إلى ربي حمد باسفان وفي خالد البنكران سيد صفت العامة، ثم إلى روحي الحبيب صالح بن مسلم الحامد الحبيب السلم الحامد بن محمد بن أحمد المحضار بن محمد بن الحبشي بشيبة تبوتي،
ثم إلى روحي ثم إلى روحي من وطن المتكتب دائما أحمد بابا في جوجة بجميع مشايخ الإمامين ثم إلى روحي محمد المنطلق الحبيب الإمام القطب أبو بكر محمد السداف والحبيب الإمام القطب أبو بكر بن عبد العطاس ثم إلى روح الحبيب علي هاشم السقاف والحبيب جعفر بن شيخ السقاف وعلي السقاف صلام القرآن ثم المولانا إسماعيل الجيلاني بن محمد من أولئك في الكون ثم إلى رجم أهل الزنبل والفرات وأقدار إلى رجم أولئك في شاء وفاسد الله تعالى ينفعني وإياكم جميع الأحباب بركات الأسرار من نور معهم في الدنيا والآخرة وما لا روح من ائتنا بنا خاص من علي وأنبيائك خصوصا سيدك سيدنا مولانا الشريف مولانا الرحمن سيدك يا شيخ أنت أعلم بأسماء سيدنا صاحب سلام ما تتعلم وتعليم وتذكر وتذكر نفع والانتفاع والاستفاد والحث على تمسك بالكتاب وسنة رسول الله ثم خاتم على لطف العافية الصلاح العاقبة بنية الفتوح والمن والرسول والصديق توبة النصر ثم الأرواح بين وبينكم وأمهاتنا وأمهاتكم من جميع أهل لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله حق العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna, kami Allah berfirman, ihbitu, turunlah kamu sekalian, minha dari surga, jami'a, semuanya, yakni iblis, Nabi Adam sama Sayyidah Hawa. Ayat ini menjadi dalil bahwa surga itu tempatnya di atas, sebab pakai kalimat ihbitu, turunlah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Fa imma, maka apabila benar-benar datang kepada kamu sekalian, minni, dari aku Allah, hudan, hidayat, petunjuk. Faman, maka siapa orang tabi'a, mengikuti, itu orang hudaya, petunjukku. Fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula ada rasa sedih. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan biayatina, dengan ayat-ayat kami Allah, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka, khaliduna, kekal. Ini ayat juga menjadi dalil bahwa ada yang kekal di api neraka. Tidak semuanya keluar. Naam, kalau orang mengandung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap akan keluar dari api neraka meskipun setelah waktu yang lama. Ayat 39 ini selesai kelompok ayat-ayat yang berurusan dengan Nabi Adam. Mulai ayat 40 ini kelompok ayat yang berhubungan dengan Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru
ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabuni wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah oleh kamu sekalian, ni'mati, ya nikmatku, allati an'amtu, yang aku Allah telah memberikan nikmat, alaikum, kepada kamu sekalian. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku. Ufi, jawabnya, pasti aku Allah memenuhi bi ahdikum, janjiku kepada kamu sekalian. Wa iyaya, dan kepada aku Allah, farhabuni, maka takutlah kamu sekalian kepada aku. Bani Israel, kelompok kaum Yahudi, Nabi Musa, Fir'aun, dan nabi-nabi Bani Israel yang lain, termasuk yang sering disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara hadis yang saya sampai sekarang masih ingat, sebab hadis itu termasuk hadis awal-awal yang kami bersaudara belajar dengan Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqir radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu juga sering Sayyidina Maulana Al-Walid kalau mengeluarkan hadis, ada sebutan Yahudi, ada sebutan Bani Israel, dan sebagainya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna fitnata bani Israel. Ini disebut Bani Israel. Wa fi riwayah fa inna halaka bani Israel kanat fin nisa. Ad-dunya, dunia itu hulwatun, manis, khadiratun, hijau. Ini ibarah min lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia itu sangat-sangat enak. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sekalian khalifah di dalam dunia. Tetapi ingat, fanadhirun kaifa ta'malun. Allah taala selalu melihat, yakni mengawasi, kaifa ta'maluna, bagaimana yang kalian amalkan. Fattaqud dunya, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takutlah di dalam urusan dunia, atau boleh kita artikan bertakwalah kepada Allah taala dalam urusan dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kamu sekalian kepada urusan wanita. Fa inna fitnata Bani Israel, karena fitnah Bani Israel kanat fin nisa, terjadi berhubungan dengan masalah wanita. Satu lagi hadis yang kebetulan saya ingat, kalau ini sangat sering diutarakan oleh Sayyidina Maulana Al-Walid fil Manabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Ada kalimat Yahudi di sini. Iftaraqatil yahud. Kaum Yahudi berpecah belah sampai 71 pecahan.
Waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Kaum Kristen berpecah belah sampai 72 pecahan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan berpecah belah sampai 73 pecahan. Kulluha finnar, kesemuanya masuk api neraka kecuali satu. Siapa satu ini? Ma'ana alaihi wa ashabi, qala rawi wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Kecuali orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi. Berkata perawi hadis, mereka adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Saya tidak akan masuk ke pembahasan pecahnya umat Nabi, sebab pembahasan ayat ini tentang Bani Israel dan tentang Yahudi. Dua hadis tadi hanya contoh. Sangat sering Nabi Muhammad SAW membahas tentang Bani Israel dan tentang kaum Yahudi. Israel, ya Bani Israel, ayatnya tadi. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Israel itu adalah Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi kalau ada kata-kata Israel, yang dimaksud di situ adalah Sayyiduna Ya'qub, putra dari Nabi Ishaq, putra dari Nabi Ibrahim. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini dari kitab Qurtubi Juzul Awal halaman 226. Kalau artinya wa ma'na Israel Abdullah atau Safwatullah. 68 Fathul Alam, Syed Muhammad bin Abdullah Al-Jordani. Kalau arti kalimat Israel, hamba Allah atau pilihan Allah. Untuk gampangnya paham, kalau disebut kalimat Israel, al-maksud yang dituju dengan kalimat itu adalah Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Qala Abul Farad Al-Jauzi, Qurtubi ini, wa laysa fil anbiya'i man lahu ismani ghairahu. Tidak ada para nabi yang mempunyai dua nama selain Nabi Ya'qub. Satu Ya'qub, dua Israel. Tapi ini ada khilaf nanti ya. Kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW ada yang meriwayatkan di atas 200. Bahkan ada yang meriwayatkan fawqal alf, lebih dari 1000 nama. Ada khilaf pendapat lain ini, Anil Khalil bin Ahmad, khamsatun minal anbiya'i dhawu ismain. 5 dari para nabi mempunyai 2 nama. Satu Muhammadun wa Ahmadu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita disebut Muhammad fil ardi, di bumi, dan disebut Ahmad fis sama. Wa Isa wal Masih. Nabi Isa disebut juga Al-Masih. Wa Israel wa Ya'qub. Nabi Ya'qub disebut namanya sebagai Ya'qub, disebut juga sebagai Israel. Wa Yunus wa Dhunnun. Kalau ada kata-kata Dhunnun, sama saja itu nama Nabi Yunus. Wa Ilyas wa Dzulkifli. Kalau ada sebut Dzulkifli berarti Ilyas, tapi ini masih ada khilaf. Ada khilaf ulama yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas dengan Nabi Dzulkifli adalah 2 nabi yang berbeda. Wallahu a'lam bihaqaiqil umur. Sallallahu alaihi majma'in wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Kembali ke Fathul Alam.
والرابع سيدنا يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. Beliau hidup sampai berumur 147 tahun. Selain Nabi Ayub, Nabi yang ujiannya berat, ya semua Nabi berat, tetapi ada yang lebih berat dari yang lain. Di antaranya Sayyidina Ayub dan Sayyidina Ya'qub. Wa kana min ashabis sabri 'ala al-bala'i wal mihan. Sayyidina Ya'qub alaihi salam wa 'ala nabiyyina Muhammad afdhalus salati wassalam, termasuk nabi yang mempunyai ujian, bala dan mihnah, ujian-ujian, bencana-bencana yang sangat banyak. Ibtalahu Allah Ta'ala bifirqati waladihi Yusuf alaihi salam alladhi kana yuhibbuhu mahabbatan syadidah. Allah Ta'ala menguji beliau, dipisahkan dengan anak yang sangat beliau cintai. Di sini pakai kalimat mahabbatan syadidatan, dengan cinta yang sangat. Wa kana beliau la yamallu minan nadhari ilaih, tidak pernah bosan melihat Nabi Yusuf. Qila, diriwayatkan, wa kana zamanul firqati 70 sanatan, waktu terpisahnya Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf 70 tahun. Masya Allah. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya wal mursalin wal awliya was salihin, tidak ada yang ringan. Nasallallahu salama wal afiyah. Nasallallahu al afiyah. Nasallallahu al afiyah. Wa kana Ya'qub aba bani Israil. ولما دخل مصر كان معه من أولاده وأولاد أولاده 72. Ringkas cerita, ketika ujian Allah Ta'ala kepada beliau telah usai, beliau dijemput ke tempat Nabi Yusuf bertahta. Ketika beliau masuk Mesir, beliau membawa anak-anak dan cucu-cucu beliau sampai 72. فَمَزَالُوا فِي مِصْرَ يَنْمُونَ وَيَتَنَاسَلُونَ إِلَى أَيَّامِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ. 72 keturunan Nabi Ya'qub ini menikah punya anak, tambah banyak sampai zaman Nabi Musa. فَلَمَّا خَرَجَ مُوسَى مِنْ مِصْرَ فَارًّا مِنْ فِرْعَوْنَ كَانَ مَعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل. Ketika Nabi Musa melarikan diri dari Fir'aun, cerita yang terkenal yang sampai ke tengah laut itu, jumlah Bani Israel sudah mencapai 600.577 laki-laki. Ini lain An-Nisa wal Atfal. Saya ulangi, 600.577 laki-laki. Ini tidak menghitung anak-anak kecil dan istri-istri. Fakana jumlatuhum qatibatan alfin wa mi'ata alfi insan. Kalau keseluruhan di zaman Nabi Musa, jumlah keturunan Nabi Ya'qub sudah sampai 1.100.000 keturunan. Jadi termasuk Nabi yang sangat banyak
keturunannya. Tetapi memang kaum Yahudi ini, kalau bahasa saya, menyebalkan. Saya baca satu keterangan di sini. Kenapa Yahudi itu memusuhi Nabi besar Muhammad SAW dan umat beliau? Padahal mereka telah tahu bahwa penutup para nabi akan muncul. Saya baca riwayat ini dinukil dari Al-Kashaf, Khazin dan Alusi. Khulasatul kalam. Kaum Yahudi sebelum datangnya Islam, apabila mereka menghadapi peperangan dengan musuh-musuh mereka, mereka akan membaca doa. Perhatikan doa Yahudi sebelum tahu bahwa Nabiyyu akhir zaman minal Arab, dari bangsa Arab. Ini doanya. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyika alladhi wa'adtana an tab'athahu fi akhir zaman fayunsarun. Jadi Yahudi kalau membaca doa ini sebelum perang, pasti di peperangan itu dia menang. Apa arti doanya? Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sungguhnya kami kaum Yahudi memohon kepadamu, bihaqqi nabiyyika, melalui kebenaran nabimu, alladzi wa'adtana, yang engkau janjikan kami, an tab'athahu fi akhir zaman, akan engkau bangkitkan di akhir zaman. Kalau doa ini dibaca, fayunsuruna, mereka akan menang di peperangan itu. Apa artinya? Yahudi bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, An-Nabiyul Arabi. Hanya mereka belum tahu kalau nabinya itu dari bangsa Arab. Disangkanya Allah akan memunculkan Nabiyyu akhir zaman dari kelompok Yahudi juga. Keterangan lain dari kitab lain ini, adal Yahudu alaihim la'natullah Jibril alaihi salam fa'tabaruhu aduwahum minal malaikah wa za'amu annahu yanzilu bil halaki wad damari wal adab fahum lam yu'minu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam lianna Jibril huwa alladhi yanzilu alaihi bil wahyi. Penyebab lain Yahudi memusuhi umat Islam alaihim la'natullah, sebab mereka itu sangat benci dengan malaikat Jibril. Sebab dalam faham Yahudi, malaikat Jibril adalah musuh mereka. Ada malaikat yang dimusuhi Yahudi, yaitu malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril selalu datang dengan kehancuran, kebinasaan, dan siksa. Apa kata mereka? Seandainya yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bukan malaikat Jibril, pasti kami akan beriman. Karena yang menurunkan Jibril, kami tidak mau beriman. Sebab malaikat Jibril adalah malaikat yang dimusuhi oleh kelompok Yahudi. ربنا تقبل منا وقبلنا بالسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.